السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جان سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹائیفائڈ انجیکشن پر۔ ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا، اور یہ کون سی کمپنی کا اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے۔ یہ ایک اچھا اور بہترین کمپنی کا انجیکشن ہے۔ آپ سب سے پہلے میں اس کے سامعین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو میری چینل کو دیکھ رہے ہیں یا میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دو۔ جو میرے چینل پر پہلی بار ہے ان سے گزارش پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ ٹائیزائڈ انجیکشن ایک اچھی اور ٹاپ کلاس کمپنی یعنی کہ انسٹنٹ فارما کا انجیکشن ہے۔ اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا وہ سیفٹازین جو مختلف قسم کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک یہ انجیکشن 250 mg یعنی کہ 250 mg کا انجیکشن جو کہ مختلف قسم کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے۔ ایک زبردست انجیکشن، آج دور جدید کے ایک اچھا اور بہترین اینٹی بایوٹک، اینٹی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک ہے۔ اس کی مختلف قسم کے انفیکشن، خاص کر ایسے مریض جن کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، نمونیا بخار ہے، اس کے علاوہ ٹائیفائڈ بخار ہے اور ملیریا بخار ہے، اس کے علاوہ جگر کا نمونیا بخار، کھانسی، نزلہ، زکام، یہ مختلف قسم کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی انڈیکیشن دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو نمونیا بخار ہے، نمونیا بخار میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ نزلہ رہتا ہے اور ساتھ ساتھ کھانسی، اور چھاتی پہ کافی زیادہ بلغم بن جاتا ہے اور سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوز موشن بھی ساتھ آتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اچھا اور بہترین انجیکشن کنیٹکس کے اندر جو فارمولہ وہ ایک اچھا اور بہترین سیفٹازیڈم ایک زبردست قسم کا فارمولہ۔ اگر آپ کو نزلہ رہتا ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، گلے کی خارش ہے، یہ سب نمونیا کی علامت میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نمونیا میں خاص کر جو مین چیز اس کے ہے وہ چیسٹ انفیکشن کے چھاتی کا بلغم بن جاتا ہے اور چھاتی پہ کافی زیادہ ریشہ بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک ٹائیزائڈ انجیکشن کا استعمال بہت ضروری بن جاتا ہے۔ ایک اچھا انجیکشن کو خاص کر جو کہ نمونیا بخار میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سانس کی نالی میں بلغم بن جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ایسے میں ایک اچھے اور زبردست قسم کا انجیکشن یعنی کہ اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ ٹائیزائڈ ایک زبردست قسم کا انجیکشن جو کہ ہر میڈیکل اسٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک صبح شام اگر یہ پر کے جی کے حساب سے لگایا جاتا ہے، یہ صبح شام پر اگر بچے ہیں 10 سے 12-15 کلو تک کے جی وزن ہے تو آپ کا ایک انجیکشن صبح، ایک انجیکشن 250 والا یہ مارکیٹ میں 500 اور 1 گرام کے شکل میں بھی دستیاب ہے۔ اگر وزن اس سے اوپر 15 سے اوپر وزن کا پر کے جی کا وزن ہے تو آپ 500 کے جی کے لگا سکتے ہیں۔ ایک زبردست قسم کا انجیکشن آپ ایک بار ضرور ٹکرا۔ اگر نمونیا بخار ہے تو آپ اس کو 3 دن تک لائیں، نمونیا بخار کا جو مکمل خاتمہ اور نمونیا بخار سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس کے اگر آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹائیفائڈ میں بھی ایک اچھا اور بہترین مؤثر انجیکشن ہے، ایک بار ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ اس کا اچھا اور زبردست قسم کا رزلٹ ملے گا۔ ایک انجیکشن صبح، ایک انجیکشن شام لگائیں، آپ کو ٹائیفائڈ کا جو مسئلہ ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو نظر چیسٹ پہ کافی زیادہ بلغم ہے، چیسٹ پہ کھانسی آ رہی ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ کو بون کا انفیکشن ہے، بون میں کافی زیادہ انفیکشن کے چوٹ لگنے کے جو اوپر سے زخم تو نہیں بنتا، نیچے سے زخم بن جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بون اسٹرومیٹکس، ان کے بون کے اوپر انفیکشن، کیونکہ اوپر سے جلد بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نیچے سے زخم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے ایک اچھے اور تکڑے یعنی کہ طاقتور اینٹی بایوٹک کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو ٹمپریچر بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور جسم میں کافی زیادہ پین، باقی جسم بھی پین کرتا ہے۔ ایک انجیکشن صبح شام لگائیں، انشاءاللہ جو بون میں کافی زیادہ انفیکشن بن جاتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے ایک اچھے اینٹی بایوٹک کے ساتھ آپ ایک انجیکشن صبح شام لگائیں، 3 دن تک لگائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا پہلے ہی دن آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہوگا، ایک اچھا اور بہترین انجیکشن جو کہ آپ نے استعمال کیا ہے۔ اس سے علاوہ اگر آپ کو یو ٹی انفیکشن ہے، جن کے یورین کا انفیکشن، ایک انجیکشن صبح شام لگوائیں وین میں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور بہترین رزلٹ پہلے ہی دن اس کا رزلٹ ملنا، 3 دن تک لگائیں اور یو ٹی انفیکشن پہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ اس کے اگر آپ کو گلے کی سوزش ہے، گلے میں انفیکشن ہے، گلے میں زیادہ انفیکشن پھیل جاتا ہے اور گلے میں کافی زیادہ اپنے علاج کرایا لیکن ایک انجیکشن روزانہ کی بنیاد پر لگائیں، جو گلے کا انفیکشن ہے، گلے میں سوزش بنی ہوئی ہے، گلے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے، ٹانسلز بنے ہوئے ہیں گلے میں، آپ کھا پی کچھ نہیں سکتے، تو ایک انجیکشن روزانہ کی بنیاد پر لگائیں، انشاءاللہ جو آپ کو گلے کا مسئلہ ہے، گلے کا انفیکشن پھیلا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے آرام آ جائے گا۔ اس کی جو مین سب سے زیادہ اور سب سے مؤثر انجیکشن ہے، جس کے لیے سب سے زیادہ مواد استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہے
لوز موشن، یہ سب سے زیادہ لوز موشن کے لیے استعمال کیا جیسے لوز موشن اگر آپ کو زیادہ ہے موشن رکنے کا نام لیتے بعض ساتھ ساتھ ایسے بھی موشن شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ جس کو ہم کہتے ہیں خونی موشن، ان کے خون کے پیچز، اس کو کنٹرول کرنے کے اچھے ہو تاکہ کیونکہ اندر جو آنتوں میں زخم بن جاتے ہیں اور زخم کی وجہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم خونی موشن، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھے ہو جو ٹاپ کلاس اینٹی بائیوٹک اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بار اس کو ٹرائی کریں، ایک انجیکشن صبح ایک انجیکشن شام، 3 دن تک وین میں لگوائیں، انشاءاللہ جو لوز موشن ہے پہلے ہی انجیکشن سے آپ کو کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک زبردست قسم کا انجیکشن ہے، آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ باقی ایک زبردست آپ کو ہر جو کوئی اچھی اور بہترین میڈیسن جو کہ ہر میڈیکل اسٹور ہر فارمیسی سے ملتی ہے، یہ بھی ایک اچھا اور بہترین قسم کا انجیکشن ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی اس کے میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہوں کہ کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر اس کے استعمال سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، اس کے استعمال سے اگر آپ کو وامٹنگ ہو، ڈائریا شروع ہو جائے، یعنی کہ پہلے آپ ڈائریا کا علاج کریں، اس سے زیادہ شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، یہ آپ کو ریئیکشن کر رہا ہے۔ کیونکہ ایک اچھا انجیکشن جو پہلے ہی دن آپ کو بتا دیتا ہے اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے، یہ کون سا انجیکشن ہے، یہ ایک اچھا اور بہترین انجیکشن ہے، خاص کر جگر کے مریض اور مرغی کے مریض کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ باقی کوئی بھی میڈیسن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو پہلے اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں پھر استعمال کریں، ایسے ہرگز میڈیسن استعمال نہ کریں، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو ریئیکشن بھی کر سکتا ہے۔